پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا، مگر اپنے طلباء کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ کیا خوب تھے وہ بچپن کے دن جب دو انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ جس کی سن لو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جاں، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا۔ کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا، تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندروں کی تہہ تک بھی پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کون کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے۔ تو کوئی تو مسلط ہوتی ہے، اور بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔